آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز، بے باک آواز، خاص خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے آپ کا دینک لوکفن چینل میں۔ ناظرین، آج 11 اپریل 2021 ہے اور دن میں 10 بجے مکہ مسجد سلوڑ یہاں پر مجلس علماء کی میٹنگ لی گئی۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ نماز تراویح کس طرح سے ادا کی جائے۔ تو ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں مولانا عمران اشاعتی ہیں جو کہ مجلس علماء کے ذمہ دار ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانکاری لیتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کیا طے ہوا، کس طرح سے نماز تراویح ادا کرنا ہے۔ جی مولانا، اس میٹنگ میں خاص کن مدعوں پر توجہ دی گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح 10 بجے مکہ مسجد کے اندر مجلس علماء سلوڑ کا مشورہ طلب کیا گیا، جس میں تراویح کے تعلق سے عوام کے اندر جو بے چینیاں تھی اس تعلق سے مشورہ کیا گیا، اور مشورے کے اندر یہ طے کیا گیا کہ الحمدللہ جس طرح ماضی کے اندر ہم نے اپنے گھروں پر اور بڑے بڑے ہالوں کے اندر نمازوں کا آسانی سے انتظام ہو سکتا ہے، اس جگہ پر تراویح کا جو تو اہتمام کریں۔ اور حکومت کی طرف سے جو ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے، مساجد کے اندر پرشاسن نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے تو مساجد کے اندر کم تعداد کے اندر نماز تراویح اور دیگر نمازوں کو ادا کریں، بقیہ نمازیں ہم جو ہے تو بڑے ہالوں کے اندر اس کا انتظام کریں۔ اس کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب قاسمی، جنہوں نے سلوڑ شہر کو یہ ہدایت دی کہ سلوڑ شہر کے اندر لگ بھگ 200 کے لگ بھگ علماء اور حفاظ کی تعداد ہے، تو مساجد تو شہر سلوڑ کے اندر صرف 30 ہے، لیکن بہت سارے حفاظ اکرام جو ہے تو تراویح کے اندر ان سے قرآن سنانے کے لیے ان کو کئی جگہ کا انتظام نہیں ہو پاتا، اور طرح طرح کی دشواریاں اس کے اندر پیش آتی ہے، تو وہ ان کا قرآن تراویح کے اندر سنانا اس سے ان کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشورے کے اندر یہ طے کیا گیا حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب قاسمی کی رائے پر کہ حضرت نے فرمایا کہ جتنے بھی حفاظ ہے، ہر ایک کا جو تو جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے، ان کے قرآن کو جو تو اس کا دور ہونا چاہیے، لہٰذا ان کے لیے بھی تراویح کا انتظام جو تو کریں ہالوں کے اندر، اور جہاں آسانی سے انتظام ہو سکتا ہے وہاں پر چند لوگ مل کر جو ہے تو کسی حفاظ کا انتظام کریں اور وہاں پر جو ہے تو تراویح سنائیں۔ اور مولانا، جیسا کہ گلی محلے میں کی جو مسجد ہے اور پرشاسن کے جو گائیڈ لائنس ہے کہ اس میں اتنے ہی حضرات رہے جتنا کہ سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھا جائے، مطلب گیپ اتنا ہو کہ 2 فٹ کا گیپ ہو ایک مصلی کے دوسرے مصلی کے درمیان میں، ایک سے دوسرے کے درمیان میں، تو اس طرح کی پابندی کرنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور دوسری بات کہ ماسک کا اہتمام، ان 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر خیال نہیں رکھتے ہیں تو اگر کہیں سے چیکنگ ہوتی ہے تو دشواریاں سب کے سامنے دشواری آئے گی، پھر تو اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پرشاسن نے ہمیں جو ہدایت دی ہے کہ مساجد کے اندر 4 سے 5 لوگ جو تو نمازوں کا اہتمام کرے، ماسک کا استعمال کرے اور سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹنسنگ کا جو ہدایت پرشاسن نے ہمیں دی ہے، ہم نے تحصیلدار صاحب کے پاس جب تحصیلدار صاحب نے ہم کو مدعو کیا اس تعلق سے، تو ہم نے کہا کہ مجلس علماء اور شہر کے تمام مساجد والے حکومت کی اور پرشاسن کی جو گائیڈ لائنس ہے تو انشاءاللہ ان کو پورا کوآپریٹ کیا جائے گا، جس طرح حکومت کی گائیڈ لائنس ہے اور پرشاسن جو ہمیں حکم دے رہا ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ پورا عمل کریں گے۔ جی ناظرین، جس طرح سے مولانا عمران اشاعتی نے کہا، اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب سے کورونا وائرس سب کو اپنے چپیٹ میں لے رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کے سلوڑ کی جو مجلس علماء ہے یہ بہت ہی زیادہ متحرک اس میں دکھائی دیتی ہے۔ اعلانات کے ذریعے سے ہو جو مساجدوں میں کیے جاتے ہیں، جتنی بھی گائیڈ لائنس کورونا کو لے کر شاسن کی آتی ہے، ان گائیڈ لائنس کو
تحریری شکل دے کر یہ مساجدوں میں بھیجتے ہیں اور اس کے اماموں کے ذریعے سے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ پرشاسن کی گائیڈ لائنز کا بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے ذمہ داری ادا کر رہی ہیں مجلس علماء سلوڑ کی۔ تو جو چند ہدایات انہوں نے دیے ہیں کہ بھئی مسجد میں جس طرح سے ہمارا ایمان بھی جوش مارتا ہے جیسی رمضان قریب آتا ہے کہ مساجدوں تراویح کے لیے ہم جو ہے تو جاتے ہیں، اور بھیڑ بھاڑ جو ابھی فی الحال پابندیاں لگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے ایک غلطی ہونے کی وجہ سے تمام مساجدیں اور بند کر دی جائے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ایک غلطی دوسروں کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے۔ اور مولانا جو پچھلے سال بھی بہت سارے حفاظ اکرام نے قرآن پاک نہیں سنائے، کیونکہ اسی وجہ سے کہ مساجدوں میں سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے، لیکن مساجدوں میں لوگوں کا کھڑے رہنا آنا جانا زیادہ بھیڑ کرنا یہ منع ہے، تو حفاظ اکرام بہت ساروں نے جو ہے تو اس وجہ سے بھی کوتاہی کر لی ہے کہ نہیں سنائے، اور اگر اس سال بھی نہیں سنائے تو قرآن پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے کیا؟ جس تعلق سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، جن حفاظ اکرام کے سینوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی مبارک دولت ان کے سینوں کے اندر رکھی ہے، تو جب تک اس کا دور نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر توجہ نہیں کی جائیں گی تو وہ سینوں سے نکلتا جائے گا۔ لہٰذا ہم مجلس علماء کی طرف سے تمامی حفاظ اکرام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو چاہے کسی مکان میں پڑھانے کی نوبت آ جائے یا کہیں پر خود اپنے گھر کے اندر پڑھانے کی نوبت آ جائے، تو آپ اپنے قرآن کو جو تو ضرور سنائیں، لوگوں کو تراویح کے اندر سنائیں، خود بھی اس کو پڑھتے رہے اور اس کا ورد جاری رکھے، تاکہ یہ جو مبارک دولت قرآن کریم کی حفظ کی اللہ رب العزت نے جو سینے میں رکھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے۔ دوسرا ایک اہم مدعا مجلس علماء کے اندر یہ طے پایا ہے کہ رمضان المبارک یہ جو تو بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہوتا ہے، لہٰذا مجلس علماء تمامی اہلیان سلوڑ سے یہ گزارش کرتی ہے کہ حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے آس پاس رہنے والے غرباء، یتیم اور مساکین ان کا جو تو خیال رکھے۔ مجلس علماء بھی آپ جیسے اہل خیر حضرات سے تعاون لے کر مستحقین تک جو تو پہنچانے کی کوشش کرتی آئی ہے۔ اور مولانا پچھلے سال زکوٰۃ جو جمع کی گئی تھی تو محلے کے امام کے ذریعے سے جمع کروائی گئی تھی، اور ان کے نام بھی ان کے پاس میں موجود تھے، اور جو مستحقین ہیں ان کے محلے کے وہ نام بھی انہوں نے لکھوائے تھے، تو اس سال بھی اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرے یا کوئی اور نیا طریقہ؟ جی ابھی زکوٰۃ کی تقسیم کا اور اس کے جمع ہونے کا کوئی معقول انتظام اور کوئی نظم ابھی نہیں کیا گیا، انشاءاللہ مشورے سے اس کا بھی طے کر دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو رہبری پوری کی جائیں گی کہ کس طرح سے آپ جو تو زکوٰۃ جمع کرے، کہاں پر جمع کرے، اور اس کا مصرف بھی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا کہ اس میں غرباء تک پہنچانے کی کیا کہ جو بھی شکلیں ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائیں گی۔ جی مولانا، وہ جو لاسٹ ایئر جو ہوا تھا اس سے تو بہت ہی فائدہ ہوا تھا، کیونکہ جن سے زکوٰۃ لینا ہے محلے کے جو امام ہیں ان کو زیادہ تر معلومات ہوتی ہے اپنے محلے کی کہ کون زکوٰۃ کے مستحق ہے، وہ بروبر ان تک پہنچے تھے، اور جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں ان کے بھی نام انہوں نے لکھے تھے، کیونکہ وہ محلے کی نوعیت کو جانتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا نظام پچھلے سال ہوا تھا، تو اس سال بھی اگر اس طرح سے رہا تو بہت اچھا ہوگا۔ اچھا ناظرین، اب ہم مولانا عمران اشاعتی سے یہ بھی جانتے ہیں کہ نوجوان کے لیے وہ کیا پیغام دیں گے کہ رمضان کس طرح سے گزارنا چاہیے، روڈوں پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، لکڑوں پہ، یا پھر مساجدوں میں، یا عبادتوں کے ذریعے سے کس طرح سے گزارے رمضان نوجوان؟ سامعین کرام، رمضان المبارک اللہ رب العزت کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہر چیز کا اجر جو تو بڑھا دیا جاتا ہے، اور ابھی ہمارے پاس جو تو بھرپور وقت ہے کہ کاروبار سے بھی ہم فارغ ہیں۔ ماضی کے اندر کچھ لوگوں نے لاک ڈاؤن کو بہانہ بنا کر جو تو نماز تراویح اور نمازوں کو جو تو ناغہ کیا، اس کو جو تو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، لیکن ہم اس رمضان کے اندر تمام ہی نوجوان سے ادباً یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی وقت کو اس طرح سے ضائع نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح ہم جو تو مصروفیت میں رہتے ہوئے مختصر عبادتیں ہم سے ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا موقع دیا ہے کہ ہم ہر طریقے سے جو تو فارغ ہے، لہٰذا ہم جو تو یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے اور یہ نیکیوں کا موسم ہے،
लिहाजा हमें जो तो नेकियों को लूटना चाहिए। ये नेकियों को लूटने का महीना है। जितना हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे उतना जो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे और हर तरह से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। ज़िक्र व अस्कार के अंदर अपने वक्त को लगाए और जो नमाज़ें अपनी है बकिया नमाज़ें उनको भी अदा करें, ज़िक्र व अस्कार, तिलावत कलामुल्लाह और जितने भी रोज़ों का खुसूसन जो तो अहतमाम करें। नौजवान तरह तरह के बहाने बनाकर जो तो रोज़ों को छोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि रमज़ानु शहरुल्लाह के रमज़ान जो तो अल्लाह का महीना है, इसलिए रमज़ान मुबारक की ये मुक़द्दस घड़ियाँ जो तो शुरू होने जा रही है। लिहाजा हम इसके अंदर पूरा एहतमाम करें। हमारा एक एक लम्हा और एक एक मिनट जो तो कीमती है। मोबाइलों से जो तो हम रमज़ान मुबारक में दूर रहे। पूरी तवज्जो कुरान पाक की तिलावत, नमाज, रोज़ा और ज़कात और दीन पर चलने वाली जितनी भी बातें होती है और जितने भी काम होते हैं, हम हुमा तन जो तो दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो कर जो तो अपने हालात को पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हालात से हमको जो तो निकालेंगे और हमारे लिए जो तो कोई ना कोई नजात का ज़रिया इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए ज़रूर निकालेंगे। जी मौलाना, अभी कुछ रोज़ पहले हमारी ऐसी मजलिस लगी हुई थी, कुछ लोग नौजवान भी खड़े हुए थे। उस वक्त हमने सवाल किया कि तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं बताइए। तो अब ये नमाज का एक शुरू की तकबीर है। जब हम नियत बांधते हैं उस वक्त जो तकबीर कहते हैं तकबीर तहरीमा उसे कहा जाता है। तो ये तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं ये भी नौजवान को मालूम नहीं है। तो जहाँ से नमाज शुरू हो रही है उसका पहला ही लफ्ज़ जो है अल्लाहु अकबर, उसी के ताल्लुक़ से मालूमात नहीं है। तो जितनी नमाज हो रही है उसके अंदर कितने अरकान हैं, कितनी पढ़ने की चीज़ें हैं, तो फिर इसका इल्म कैसा होगा। तो मैं ये आपकी ज़ुबानी नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ कि नमाज कितनी अहम चीज़ है और हम उससे कितने गाफिल है। ये तो खाली औक़ात जो मिल रहे हैं, चाहे लॉकडाउन की शक्ल की वजह से हो या ब्रेक दी चैन के नाम से हो, जो खाली औक़ात है तो इसको वहाँ पर डालने के बजाय मोबाइल गेम चौराहों पर और रोडों पर, मतलब अगर नमाज़ें सीखने में डाले तो कितना अच्छा रहेगा, कितना बेहतर रहेगा, अल्लाह भी कितने खुश होंगे। तो इस पर कुछ आप नाज़रीन के लिए कुछ कहिए। ये हमारे लिए बड़ा ही अफसोस का मकाम है कि हमारा नौजवान आज जो तो उसको तकबीर तहरीमा तक का इल्म नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही अफसोस का मकाम है। लिहाजा हम नौजवानों से खुसूसन ये अपील करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वक्त दिया है, मोहलत दी है, हम कारोबार से फ़ारिग़ है। लिहाजा हम अपने मस्जिद के इमाम के पास या जो भी हम किसी आलिम को या किसी हाफिज़ को हम जानने वाले हैं उनके पास बैठे अपनी नमाज़ें दुरुस्त कराए, अपने ज़िक्र व अस्कार सुबह शाम के जो ज़िक्र व अस्कार होते हैं वो उनसे सीखे। जितने भी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको जो तो मालूम करें और जो ज़रूरी मसाइल होते हैं उसके जानने की हम फ़िक्र करें। अगर गफलत के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजरेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जो तो पकड़ करने वाला है। लिहाजा हम फिर से यही नौजवानों से ये गुजारिश करते हैं कि अपने वक्त को कीमती बनाएं। जो चीज़ें हमको याद नहीं है, नमाज़ें हमारी अधूरी है, उनको जो तो सीखे और उसका जो तो प्रैक्टिकल करें अपने मस्जिद के इमाम से या जो भी हम जिन उलमा हुफ़ाज़ को हम जानते हैं उनके पास बैठे अपने वक्त को लगाए या किताबों से जो तो हम उस इल्म को हासिल करने की कोशिश करें।